قادری صاحب، حضرت مفتی طارق حسین رضوی سمیت یہاں وارثان محراب و منبر جلوہ گر گئے، ہم انہیں بتانا چاہتے گئے ہم تمہارے جیسے کمینوں کی حوصلہ افزائی کے محتاج نہیں ہے، جاؤ جدھر چاہتے ہو تمغے بانٹو، ہمیں تمغہ 1400 سال پہلے حسنین کے نانا نے دے دیا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ تمہارا کام ہے تم سوٹی پھینکنے والے کو نوازو، تم چھکا لگانے والے کو نوازو، تم ٹھمکا لگانے والے کو نوازو، تمہارا کام ہے ناچنے گانے والے کو نوازو، لیکن سروں پر ٹوپیاں رکھ کے میرے محمد کے قرآن کو سینے میں رکھنے والوں، تمہاری ماؤں کی لوریوں کو سلام ہو، تمہارے والدین کی کمائی کو سلام ہو۔ میں نے نہیں کہا، 1400 سال پہلے میرے پاک نبی نے فرمایا تھا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تب نہ مانو، قاری نور خان تمہیں سلام ہو، تیرے شاگردوں کو سلام ہو۔ میرے پاک محمد نے فرما دیا ہے، میرے نزدیک تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھنے والا ہو، پڑھانے والا ہو۔ تم نے جو ماحول بنایا، تم نے یہ لوگوں کو کہا انتشار ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، فلاح ہوتا ہے۔ ہم نے کہا تم نے جن جن چبلوں کو دیکھا ہے وہاں تمہیں جھگڑالو نظر آئیں گے، کاش تم کبھی اس میخانے میں آتے جس میخانے سے ہمیشہ مصطفیٰ کی محبت کے جام بٹتے ہیں۔ تمہاری فکر اپنی ہے، تم نے مدارس میں بیٹھے ہوئے مفتی عزیز الرحمان کو دیکھا ہے، منیب الرحمان کو نہیں دیکھا۔ تمہارے مدارس میں اور لوگ ہیں جو فسادی ہیں، ہمارے مدارس میں تمہیں محمد عربی کی ختم نبوت کے چوکیدار نظر آئیں گے، حضور کی عزت کے پہرے دار نظر آئیں گے، جو اپنی ذات کے لیے نہیں، جن کا بیانیہ ہمیشہ یہی ہوگا، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ تو میرے اور آپ کے آقا کے نزدیک بہترین کون ہے جو قرآن پڑھے؟ اگر بول سکتے ہیں تو مجھے خوشی ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں بہترین کون ہے جو قرآن، پھر بولو جو قرآن، پھر بولو جو قرآن، جو قرآن پڑھے، قرآن پڑھائے۔ معزز وہ جو قرآن پڑھے، جو قرآن کا حامل ہو۔ تو اب بتائیے، ہمارا حق بنتا ہے حوصلہ افزائی بھی ہو ان کی، تعلق بھی ہو ان سے، سرپرستی بھی ہو ان کی، محبت بھی ہو ان سے، نسبت بھی ہو ان سے، تاکہ پتہ چلے کہ ہم قرآن پڑھنے والوں سے پیار کرنے والے ہیں۔ اس جہان میں ان سے پیار کرو اور اگلے جہان میں پھر اپنی قدر و قیمت کو دیکھ لینا۔ یہی وہ لوگ ہیں۔ ہم نے کہا پھر بتاؤ بربادی کیا ہے؟ اگر میں بات ان مشائخ سے مستعار لے کر کروں، آپ کہیں گے آپ ماننے والے جو بابوں کے ہیں، صوفیوں کے ہیں، آپ کی مجبوری ہے چشتیوں، نقشبندیوں، قادریوں، سوروردیوں، اویسیوں، سیفیوں، مجبوری ہے نا۔ ہم نے کہا
مغرب میں بھانڈے مانج کے آنے والے سے میں نہیں پوچھوں گا، مغرب میں کتے نہلا کے آنے والوں سے نہیں پوچھوں گا، مغرب میں فلنگ اسٹیشن پہ کھڑے ہو کر یا کسی فاسٹ فوڈ کے سینٹر پر پیزا ڈلیوری یا برگر ڈلیوری کرنے والے سے نہیں پوچھوں گا، میں مغرب سے پڑھ کے آنے والے سے پوچھوں گا، آپ بتا ہماری ذلت رسوائی کی وجہ کیا ہے، اکابرین کی عزت و سربلندی کا راز کیا تھا؟ تو وہ کہتا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جب تجارت قرآن کے مطابق نہ ہوگی، جب سیاست قرآن کے مطابق نہ ہوگی، لین دین قرآن کے مطابق نہ ہوگا، رشتہ ناتا قرآن کے مطابق نہ ہوگا، پیری مریدی قرآن کے مطابق نہ ہوگی، استادی شاگردی قرآن کے مطابق نہ ہوگی، تو پھر ذلت رسوائی ہوگی۔ وہی مغرب سے پڑھ کے آنے والا اپنے دور کا عبقری کہتا ہے خار از محجوریے قرآن شدی شکوہ سنج گرد سے دورہ شدی۔ وہ کہتا ہے زمانے کو نہ دیکھ، آ محمد کا غلام بن کے خادم حسین رضوی کی صورت میں غیرت کا علم لے کر میدان میں چل پڑ، تو چلتا جائے گا، کفر کے وجود پہ لرزہ طاری کرتا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ ان ناقبت اندیش رہنماؤں کی طرف نہ بڑھو جس بد نصیب کی نظر صرف اپنے سامنے پڑے ہوئے پتیلے پہ ہو، اس بد نصیب لیڈر کی طرف نہ جاؤ جس کی تمام تر تحقیق اپنے لیے ہو، اس حسین کے پاس بیٹھو کہ جس کا من چلا دیوانہ فالور پیار کرنے والا اپنی جان تلی پہ رکھ کے فیض آباد کے پل پہ نعرہ جمپ لگا کر لگائے اور وہ آگے سے بولے میں کتے دی کی اوقات ہے نعرہ مالکاں دا لاؤ۔ جن کو سمجھ نہیں آئی ان سے دونوں ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کو میں نے کہا ہی نہیں، میں نے جن کو کہا ہے ان کو سمجھ آ گئی ہے۔ زندہ بندے تھوڑا سا رسپانس عنایت فرمائیں گے؟ اور ہمیں شکر ہے اللہ کا، اللہ کی قسم ہے، ہم نے جن کو کتابوں میں پڑھا تھا، تاریخ میں پڑھا تھا، داستانوں میں سنا تھا، ہم نے فیض آباد کی پل پہ دیکھ لیا۔ جس کو تکلیف ہوئی اللہ اسی تکلیف میں اس کو موت دے، جس کو خوشی ہوئی اللہ کرے وہ ختم نبوت کے نعرے لگاتا جیتا مرتا رہے۔ بہت سے ایسے احباب بھی ہیں، بہت سے ایسے احباب بھی ہیں جو اس بات کا تقاضا کرتے گئے کہ ہم بھی تو ہیں۔ ہم نے کہا بالکل تھے، ہیں، ہوں گے، آپ بھی تھے، آپ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، سب ہیں، لیکن بچوں پیارے عزیزم بات یہ ہے ختم نبوت سودا ہی وہ ہے جو مخلصین کے حصے میں آتا ہے۔ اپنے نام کی تختیاں پلیٹیں گلے میں ڈالنا، اپنے اسے نعرے لگوانا اور ہے، اور سچ کہا تھا ابرو علم و دانش مفتی اعظم پاکستان منیب الرحمان صاحب نے کہ کربلا کے سوداگر تو بہت تھے لیکن اپنے نام سے اور پوری طاقت سے کربلا والوں سے خیرات لے کر کربلا گرم کر کے کربلا پیش کرنے والے کو خادم حسین رضوی کہا۔ تو عرض یہ ہے لوٹیے اس کی طرف بڑھیے جس کا نام لینے سے کفر کانپے، اس کا مطلب ہے آپ کے ہاتھ کفر کی کمزوری آ گئی ہے۔ آئی ایم ایف پہلا ٹارگٹ یہ رکھے، ورلڈ بینک یہ کہے یہ کیا ہے، ان کو کہو یہ حلال کمائی کا ذریعہ ہے۔ سونے والوں اللہ کرے آپ کو نیند آئے لیکن مدینے مکے میں آئے،
ان کو کہو یہ حلال کمائی کا ذریعہ ہے. یہ کون ہے؟ کہا اچھی تربیت کا ذریعہ ہے. آپ کے پاس کیا گئے؟ شور و غل. اور ہمارے پاس یہ نغمے، یہ پڑھ کے آگے بڑھ رہے گئے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تو ہمارے ہر علاج، پریشانی، دکھ کا مداوا کیا ہے؟ اپنی نسلوں کو قرآن کی طرف جوڑیے. آپ بتائیے، آپ ہر معاملے میں اچھا انتخاب کرتے ہیں. یہ کام ہے بندہ اچھا ہو، چوکیدارہ ہے بندہ اچھا ہو، گھر کی حفاظت ہے بندہ اچھا ہو. لیکن وہ کتنا اچھا ہوگا کہ لاکھوں میں سے اللہ جس کے دل کو اتنا پاکیزہ کر کے اپنے قرآن کے لیے چن لے. کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کے دل کو قرآن کا رحل بنا دیا گیا. یہ لوگ منتخب گئے قدرت کی طرف سے. اس لیے حافظ قرآن ہو یا محافظ صاحب قرآن ہو، یہ سلیکشن میرا رب خود فرماتا ہے. اور ہمارا اعزاز یہ ہے، ہم زمانے میں چلتے ہوئے اپنی نسلوں کو بتاتے گئے کہ باقیوں میں ہم میں فرق یہ ہے کہ وہاں ایک بات ہوتی ہے، یہاں قرآن کی بات کے ساتھ ساتھ صاحب قرآن کا نغمہ ہوتا ہے. قرآن اعلان فرما رکھا گئے نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. یہ نازل کرنے والا بھی پروردگار آپ گئے. کس شان و شوکت کے ساتھ اس نے قلب مصطفیٰ پہ اتارا. کیسا حسین نظارہ ہوگا جب احکامات خداوندی کا نزول ہو. قلب محمدی نور علی نور تھا، اس میں یہ پیغام منتقل ہو. پھر اس پیغام کے خوبصورت پریکٹیکل کے طور پر جو سامنے تربیت محمدی کے انوار نظر آئے، وہ تربیت مصطفی کا شاکار اول، کہیں صداقت کے تاجدار کے طور پر کوئی نظر آئے، کہیں عدالت کے جناب والا ایڈمنسٹریٹر کے طور پر اور عدالت کے انصاف پر بیٹھا ہوا اسلام کا علم اونچا کردہ نظر آئے، کہیں کوئی شرم و حیا کی خیرات بانٹتا ہوا، کہیں کوئی جناب والا حربی جنگی میدانوں میں اپنی جرت و غیرت کے ساتھ تاریخ رقم کرتا ہوا اور داد شجاعت دیتا ہوا اور خدا کی بارگاہ سے خیر و برکات پاتا ہوا حیدر کرار کے روپ میں نظر آئے. یہ خیرات بٹتی رہی گئے. اس کتاب انقلاب میں اپنے قریب آنے والوں کو ایسا نوازا، ایسا نوازا. تربیت محمدی نے ایسا سرفراز کیا، صحبت مصطفی نے ایسا سرفراز کیا، قربت مصطفی نے ایسا نوازا. اتنی محنت سے پڑھے، لانے والا بھی پروردگار تھا، امتحان لینے والا بھی پروردگار تھا، ان کے تمغوں کا اعلان کرنے والا بھی پروردگار تھا. آپ سے کوئی پوچھے آپ کا آئیڈیل کون ہے تو ہمیں خوشی کے طور پر برملا کہنا چاہیے. ہمارا ہیرو کبوتر باز بھی نہیں ہے، ہمارا ہیرو ڈبے باز بھی نہیں ہے، جوا باز بھی نہیں ہے، دھوکہ باز بھی نہیں ہے، بیانیہ بدلنے والا بھی نہیں ہے، اغیار کے اشاروں پہ چلنے والا بھی نہیں ہے، اسلام کو کمزور کرنے والا بھی نہیں ہے، وحدت کو توڑنے والا بھی نہیں ہے، امت کو نقصان پہنچانے والا بھی نہیں ہے. ہمارا ہیرو وہ ہے جو تربیت محمدی کا شاکار اول ہے. اگر قرآن کے پیغام کو، احکامات خداوندی کو اپنے استاذ کی صورت میں آپ پیغمبر آخر الزمان کی صحبت و قربت کی وجہ سے اگر کسی پیکر میں ڈلا ہوا دیکھ کر اس کے کردار کو آپ سامنے رکھیں گے تو پھر قرآن آپ کو ان شخصیات کا بتائے گا.
آؤ اپنے بچوں کے لیے ایسے مدارس کا انتخاب کریں، ایسے اساتذہ کی سلیکشن کریں کہ بچہ آپ کا حامل قرآن بن کے جائے۔ آپ کے آس پاس سے جب یہ آواز نظر آئے تو بچہ استاذ کی تربیت و ڈائریکشن سے آپ کو بتاتا نظر آئے۔ اگر کوئی محلے کا قاری پڑھتا نظر آئے، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، تو تیرا بیٹا ترازو اٹھا کے تولنے کی بغیرتی کرنے کی بجائے استاذ کی قربت و صحبت کی بدولت یہ کہتا نظر آئے کہ مجھے استاذ نے بتایا ہے اس آیت کا مصداق مصلی رسول کا وارث ہے، صحابہ کا امام ہے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ آپ کہیں گے سکول میں بھی حفظ کا اہتمام ہے، اکیڈمی میں بھی حفظ کا اہتمام ہے، گل میں خالہ پھپھو چچی ماسی آپ بھی قرآن پڑھا رہی گئے، تو پھر آپ کیوں کہہ رکھے گئے حاجی عدالت کا مدرسہ، حضرت قاری نور صاحب کا ادارہ، حضرت ڈاکٹر سرفراز محمدی سیفی صاحب کا ادارہ، آپ کیوں کہہ رہے ہیں اس میں فرق کیا گئے؟ فرق یہ ہے ایسے مدرسے میں بٹھاؤ کہ قاری قرآن پڑھتا نظر آئے، تیرا بیٹا اس کی خیرات تیرے تک منتقل کر۔ مزہ تو یہ گئے آپ جس ماحول میں سروائیو کر رہے گئے، آپ کا حق بنتا ہے خادم خورشید کی ہر بات کو تولو، لیکن میری باتوں کو ہی تولنا ہے۔ یہ جو اوپر ترازو لگانے والے ہیں نا، ان کے ہاتھوں سے ترازو چھین لیں، جن کو سمجھ نہیں آئی ان کو مبارک۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ جو اوپر ترازو اٹھا کے تولنے لگ گئے ہیں، ہم نے کہا محترم محقق صاحب اگر کبھی تول ناپ کرنے کا موڈ بنے تو اماں بابے کو تولا کر، ان مقدس ذاتوں کو تولنا چھوڑ دے۔ تیری اگر دماغ کی تھالی کمزور ہے تو کسی اپنے دور کے بزرگ سے کوئی پھکی لے، اگر نہ ملے تو بابا رضوی کافی وافی شافی پھکی دینے والا ہے۔ تو جب آپ کا بیٹا قرآن کی تلاوت کرے، میں نہیں کہہ رہا، آپ کے میرے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن۔ جب قرآن کی تلاوت کی طرف پڑھو گے، اہل بیت کا ادب بھی ہوگا، اصحاب کا حیا بھی ہوگا، مصطفیٰ کا احترام بھی ہوگا۔ میں ضدی نہیں ہوں، انتہا پسندی پسند نہیں کرتا۔ آپ کو کہوں پکڑ کے لاؤ ہمارے مدرسے میں، بچہ لاؤ ہمارے مدرسے میں، جہاں جی کرے جاؤ، جس مسجد ادارے میں جاؤ، لیکن بس میری خواہش صرف اتنی ہے مدرسہ ایسا ہو پڑھ کر حافظ بنے، اگر پارلیمنٹ کا ممبر بنے تو قائد ملت نورانی کے روپ میں کھڑا نظر آئے، اگر وہ مجاہد ملت نیازی کے روپ میں نظر آئے، اگر ضیاء الامت جسٹس محمد کرم شاہ ازہری کے روپ میں نظر آئے، اگر فضل حق خیر آبادی و کفایت علی کافی کے روپ میں نظر آئے، اگر غزالی زمان سید احمد سعید کاظمی کے روپ میں نظر آئے، اگر محدث اعظم کے روپ میں نظر آئے، آپ کا بیٹا اگر سید خلیل احمد قادری، سید جناب والا
حضرت ابوالحسنات قادری کے روپ میں اگر نظر آئے، اگر وکیل بھی ہو تو خادم رضوی صاحب کی قربت کا اثر لے کر جسٹس خواجہ شریف کی صورت میں ممتاز قادری کے آس پاس نظر آئے، اگر آپ کا بیٹا ان پڑھ بھی ہو تو پھر حضرت جناب غازی علم الدین کا روپ لے کر نظر آئے، اگر ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کر ذرا با یضرب پڑھانے والا ہو تو پھر روکھی روٹی پہ اچار کی ڈلی رکھ کے عالم کفر کے وجود پہ لرزہ طاری کر دینے والے امام رضوی کی صورت میں نظر آئے، جو دنیا کو پیغام دے رہا ہو، خریدنے والوں، بیچنے والوں، تمہیں ترازو اڈے، تمہیں آڑتے مبارک ہو، ہمیں ماؤں کی کھٹی میں یہی پیغام ملا ہے کہ کرو تیرے نام پہ جان